ابو آج آپ کون سی کہانی سنائیں گے؟ آج میں تمہیں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کی کہانی سناؤں گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے ایک نبی تھے اور ان کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ قوم عاد بہت طاقتور اور زبردست لوگ تھے۔ ان کے پاس اونچے اونچے مضبوط مکانات تھے اور وہ بہت امیر تھے۔ اللہ نے انہیں بے شمار نعمتیں دی تھیں، لیکن افسوس کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے بتوں کی عبادت کرنے لگے اور خود کو سب سے طاقتور سمجھنے لگے۔ پھر اللہ نے انہیں ہدایت کیسے دی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی رہنمائی کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کا نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور اسی کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بت ان کی مدد نہیں کر سکتے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیا قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لی؟ نہیں بیٹا، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا۔ انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہمیں کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ قوم کے سرداروں نے تو یہ بھی کہا کہ ہود ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، ہم اپنے بتوں کی عبادت کرتے رہیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، مگر وہ ان کی بات سننے کو تیار نہ ہوئے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انہیں وارننگ دی کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو ان پر عذاب آئے گا، لیکن قوم عاد نے اس وارننگ کا بھی مذاق اڑایا۔ پھر ایک دن اللہ نے ان پر تیز ہوا بھیجی جو کئی دنوں تک چلتی رہی۔ وہ آندھی اتنی شدید تھی کہ ان کے مضبوط مکانات اور بڑی بڑی عمارتیں بھی گر گئیں۔ وہ آندھی ان کی بستی کو مکمل طور پر تباہ کر گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ کیا سب لوگ تباہ ہو گئے؟ ہاں بیٹا، مگر اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور انصاف کی مثال ہے کہ اس نے سرکش لوگوں کو ان کے برے اعمال کی سزا دی اور نیک لوگوں کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو بہترین انعام دیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا، جبکہ برائی اور سرکشی کرنے والی قوم عاد کو تباہ کر دیا۔ یہ اللہ کے انصاف کی مثال ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کو انعام دیتا ہے اور برائی کرنے والوں کو سزا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اچھے کام کرنے اور نماز پڑھنے کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ جس طرح ہم اسکول میں دیے گئے ہوم ورک کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کا ہوم ورک ہے کہ ہم نماز پڑھیں، اچھے اخلاق اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں۔ بابا، یہ بہت سبق آموز کہانی تھی اور میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا۔ شاباش، مجھے اپنے بچے سے یہی امید تھی۔